مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على أخيه ومسيحه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والقرآن المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ایک صلوات مطلب اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان گرامی قدر، گفتگو کا آغاز اس موضوع سے ہے کہ اسلام قبروں کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ موضوع اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس پر ریسرچ اتنی سخت نہیں ہے جتنا اس کو کمپائل کر کے ایک مجلس کی شکل دینا. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ رکھیں، کیونکہ ان ایام کے علاوہ اس قسم کی مجلسیں نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والا. ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والا. محمد وآل محمد. اور اس سلسلے میں عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں مقدمے کے طور پر عرض کر دوں کہ کوئی بھی اسکول آف تھاٹ یا کوئی بھی ایجوٹیشن اس وقت اسپیڈ پکڑ لیتا ہے جب اس کی بیکنگ کسی حکومت کے ذریعے ہو. اور فرما رہے ہیں تو کسی بھی نظریے کا یا کسی بھی تھیوری کا کسی راکٹ کی اسپیڈ سے چلنا تب اس کی حقانیت کی دلیل ہو سکتا ہے جب اس کی پشت پہ کوئی حکومت نہ ہو. اور فرمان ہے پورا روم ایک ساتھ کرسچن ہو گیا. کیوں؟ اس میں کرسچینٹی کی کسی مشنری کی محنت کا دخل نہیں تھا، بلکہ رومن امپائر کا جو مین تھا وہ کرسچن ہو گیا تھا. تو اس سے عیسائیت کی حقانیت ثابت نہیں ہوتی. اگر کسی بادشاہ کی بنیاد پر، عربی میں قول ہے الناس علی دین ملوک، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پہ ہوتے ہیں، تو عوام کا وہ مذہب جو بادشاہ کو دیکھ کر قبول کیا گیا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توجہ چاہیے. لہٰذا یہ قانون اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ کوئی بھی نظریہ اگر سماج میں پروان چڑھتا ہے حکومت کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر یا پروپیگنڈے کی بنیاد پر، تو یہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. یہ اصل قانون ہے. اب قبروں کے خلاف جو بنیادی نقطہ پیش کیا جاتا ہے، معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے. اور فرمائیے گا، کیونکہ ہماری ملاقات تو اس طرح کے لوگوں سے ہوتی رہتی ہے، آپ لوگوں کی ملاقات کم ہوتی ہے، تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. مثلاً اگر ایک انسان آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا قبروں پہ جانا چاہیے، آپ کے پاس بس ایک سینٹینس کا ٹائم ہے، آپ وہ جواب دیجئے یا آگے بڑھ جائیے. لیکن ہم تو ان کو بٹھاتے ہیں کہ تشریف رکھیں، ذرا ہمیں بھی سمجھائیں کہ آپ جو چیز کہہ رہے ہیں وہ کیسے ہے. توجہ چاہتا ہوں. نارملی ہر چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت ہے. بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کوئی چیز شریعت میں نہ ہو اسے شریعت میں داخل کرنا. ادخال فی الدین ما لیس فی الدین. بدعت یعنی جو چیز دین میں نہیں ہے وہ آپ دین میں شامل کریں، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور آپ پیدا کر رہے ہیں. یہاں معاملہ قبریں بنانے کا نہیں ہے، یہاں معاملہ بنی ہوئی قبروں کو توڑنے کا ہے.
یعنی یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قبریں آج تک نہیں بنی تھی، ہم ایک قبر بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک روضہ بنانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بنے ہوئے روضے کو آپ توڑنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ سب سے پہلے آپ نے یہ پروف کر دیا کہ یہ چیز بدعت تو نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب سوال یہ ہے کہ یہ تصور آخر آیا کہاں سے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ قبروں کے معاملے میں قرآن، سیرت پیغمبر اور تاریخ کیا کہتی ہے یہ دیکھ لیں. اس کے بعد ہم ان کے اعتراض کے اوپر آتے ہیں کہ یہاں سے شرک پھیلتا ہے، لہٰذا اس کو ڈیمولش کر دینا چاہیے. قرآن مجید اگر آپ غور کریں تو سورہ کہف میں 21ویں آیت میں خداوند عالم جب اصحاب کہف کے اس غار کے اوپر مشرکین اور عیسائیوں میں بحث چھڑ گئی کہ اس کا کیا کریں، بہرحال ایک دھروہر اور ایک مونومنٹ تو تھا. تو قرآن مجید عیسائیوں کی سائڈ لیتے ہوئے کہتا ہے کہ قالو ابنو علیہم بنیانا، ان کے اس غار کے اوپر جہاں پر وہ تھے اس پر ایک عمارت بنائی جائے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں، یعنی وہ عیسائی جنہوں نے ان کو آؤٹ نمبر کر دیا، اس زمانے میں طاقت کی جو چلتی تھی تو عیسائیوں کے پاس طاقت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ابنو علیہم بنیانا، ان کے اوپر ایک بلڈنگ بنائی جائے، نتخذ علیہم مسجدا، اس کے اوپر ہم عبادتیں کیا کریں گے. اگر یہ طریقہ عبادت کرنے کا قبروں کے اوپر کوئی بلڈنگ بنانے، دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، غور فرمائیے گا، دو الگ الگ چیزیں. قبروں کے پاس عبادت کرنا اور قبروں کے اوپر بلڈنگ بنانا، یہ دو مختلف باتیں ہیں، لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. اتفاق سے اس آیت میں قرآن مجید نے دونوں چیزوں کا تذکرہ کر دیا کہ اس کے اوپر ہم ایک بلڈنگ بنائیں گے اور یہاں پر ہم عبادت کریں گے. اگر یہ کوئی غیر اسلامی یا غیر شرعی چیز ہوتی تو خداوند عالم نے گزشتہ قوموں کی صرف انہی باتوں کو انڈورس کیا ہے جو اسلام میں بھی ہیں. کسی بھی خرافات کو قرآن مجید نے یا پیغمبر اسلام نے اس کو موٹیویشن کے طور پہ ذکر نہیں کیا. جہاں بھی تذکرہ کیا ہے خداوند عالم، مثلا وہ کہتے ہیں عیسائی کیا جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، وہیں پر خداوند عالم نے فوراً کنڈیم کر دیا کہ نہیں، یہ تصور درست نہیں ہے، جہاں پر بھی نقل کیا. لیکن خداوند عالم نے یہاں پر تذکرہ کیا اور کوئی ایک لفظ نہیں ملتا کہ خداوند عالم نے، حتیٰ یہ کہ پورے آپ کانٹیکس یا پریٹیکس کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید انہی عیسائیوں کی سائڈ لے رہا ہے. اس کا مطلب کہ شرک تب ہوگا کہ جب خداوند عالم کی بارگاہ میں کسی کو شریک بنایا جائے. ایک آیت. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، خداوند عالم، یہ تو اور آگے کی چیز ہے. خداوند عالم جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا، ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے لیے اکٹھا ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دی. اس کے بعد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنے لیے پرماننٹ نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، حکم دیا خداوند عالم. اور جو افراد حج کے احکام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں مقام ابراہیم پہ اگر آپ نماز نہ پڑھیں انکمپلیٹ. اور وہ بھی وہ مقام ابراہیم کیسا، اس میں دو شرطیں ہیں، خلفیت اور اندیت. ایک تو آپ اس مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں اور دوسرے آپ کی نماز یعنی آپ کے اور کعبے کے بیچ میں وہ جگہ آنی چاہیے. اگر وہ آپ کے پیچھے ہے وہ جگہ تب بھی آپ کی وہ نماز دو رکعت اور آپ کی نماز قابل قبول نہیں، توجہ چاہتا. تو ایک طرف خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی ممانعت نہیں ہے کہ قبر کے پاس نماز نہیں پڑھی جا سکتی یا قبر کے اوپر کوئی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. تو پہلے اور لوگ جو اس کو پوسچر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں ایسا کہ گویا قرآن مجید میں جیسے جھوٹ، چوری، زنا، ربا کے خلاف ہے، ویسے کوئی گویا کہ قبر بنانے کے خلاف بھی کوئی حکم ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کسی قبر پر کوئی عمارت بنانا ممنوع ہے؟ جبکہ ہم نے دو آیتیں ایسی ہیں کہ ایک میں خداوند عالم عمارت بنانے کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، دوسرے میں خداوند عالم باقاعدہ حکم دے رہا ہے کہ جناب ابراہیم کے مقام کے پاس نماز پڑھو. اور ہجر اسماعیل دوسری چیز ہے، حالانکہ وہاں پر نماز کا حکم نہیں، لیکن اس کو طواف کے دائرے میں رکھنا ہے آپ کو. باقاعدہ وہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بائی پاس کر کے طواف کر لیں، کیونکہ اس کے بیچ سے بھی طواف ہو سکتا ہے. آپ کو حکم ہے کہ اس کو اپنے اس راؤنڈ کے اندر لیجیے. توجہ چاہتا ہے. تو قرآن مجید میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ قبر کے اوپر کوئی بنیاد نہ بنائی جائے. اب آ جائیے
روایت کے اوپر، تو 3 روایتیں ہیں کہ جس کو یہ بنیاد بناتی ہیں۔ اب ان تینوں روایتوں کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ روایت قرآن ہو گیا، روایت، اس کے بعد سیرہ مسلمانوں کی سیرت کیا ہے؟ مسلمانوں کی سیرت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانے سے قبروں کے اوپر بنیادیں بھی بن رہی ہیں، اور پہلے سے جو بنیادیں بنی ہوئی ہیں ان کو توڑا بھی نہیں گیا۔ پہلی ہجری میں، دوسری ہجری میں، تیسری ہجری میں مسلسل قبروں کے اوپر بنیادیں بن رہی ہیں، اور مسلسل قبروں کی تزئین کاری کی جا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کو بھی تھی صفیہ بنت عبد المطلب، زبیر ابن عوام کی ماں، پیغمبر اسلام کے پھوپھی کے بیٹے تھے وہ زبیر، انہی صفیہ کے بیٹے تھے۔ ان کی قبر کے اوپر باقاعدہ حجرہ تعمیر کیا گیا۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی تھے ابو بصیر، ایک اور صحابی ہیں، ان سے کنفیوز نہ ہو، ان کی قبر کے اوپر ابی جندل نام کے انسان نے ایک عمارت بنا دی، چھوٹی سی، اس زمانے میں سمپل سی بات ہے، 10 منزلہ عمارتیں انسان اپنے لیے نہیں بنا سکتا تھا، تو قبروں میں کیسے بنا دے؟ ایک ایئر کنڈیشن روم انسان اپنے لیے نہیں بنا سکتا تھا، تو قبروں پہ وہ 5 منزلہ عمارت آپ کو کیسے دکھا دی جائے؟ ہاں، ہم یہ دکھا سکتے ہیں کہ جو چیز پاسبل تھی وہ کی گئی۔ پیغمبر اسلام نے روکا ضرور، لیکن کس چیز سے روکا؟ شرک سے روکا، توجہ چاہتا۔ تو جب تک کسی بھی عمل کو اس شرک سے نہ جوڑ دیا جائے، وہ عمل قابل گرفت نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں، شریعت میں ہر چیز جائز ہے، جب تک کہ آپ کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جو پہلے سے حرام ہے، جو پہلے سے منع کیا گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو قرآن مجید میں 0، مسلمانوں کی سیرت میں 0۔ پیغمبر اسلام کے زمانے سے یہ چیز چل رہی تھی، اور پیغمبر اسلام نے اپنے زمانے میں انبیاء کے مزار موجود تھے، اور فرما رہے ہیں نبیوں کے مزار موجود تھے، کبھی نہیں ڈیمولش کیا گیا۔ اب واپس آ جائیں اس سوال پر کہ پھر آج کے زمانے کے مسلمانوں کو کیا پڑی ہے؟ اگر اتنا ہی سیدھا مسئلہ ہے، جو سوال کرتے ہیں، اگر اتنا ہی سمپل ہے، 2 4 والی بات ہے، تو پھر آج کے مسلمانوں کو یہ جو جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کیا، ان کو کیا شوق تھا کہ منہدم کر دیں؟ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، ابن تیمیہ بہت پرانی فکر والی چیز ہے، ایسا نہیں کہ آج کے زمانے۔ ابن تیمیہ 1263 میں پیدا ہوئے، یعنی ایگزیکٹ اس زمانے میں کہ جب مسلمانوں کی خلافت عباسی کو منگولوں نے بالکل تہس نہس کر دیا، لٹرلی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کے بعد یہ وجود میں ہے۔ اور فرمان میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی نظریے کو جب حکومت کی بیکنگ ملتی ہے تب وہ فلرش کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ حکومت کے پیسے پر پلنے لگے، یقین جانیے اس کے اندر حقانیت نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ نے ایک آواز بلند کی، کیونکہ اسلامی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے، تو مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں کا گولڈن ایرا اور مسلم سائنٹسٹ وہ سب کے سب انہی منگولوں کی پیداوار تھی۔ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج امریکہ مسلمان ہو جائے تو آپ ناسا کو مسلمانوں کی گردن میں ڈالتے ہیں، نہیں، تو منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے ابتدائی زمانے میں ایسے لوگوں کی خوب پرورش کی جو مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ جو 3 روایتیں ہیں ضعیف روایتیں ہیں، لیکن ابن تیمیہ نے انہی کو اٹھایا، کیا اس کے مقابل میں اپنا ایک نظریہ دیا کہ ساری قبروں کو ڈیمولش کر دینا چاہیے، یہاں سے شرک پھیلتا ہے۔ اب وہ لوگ جو ابن تیمیہ کے قول کی حمایت کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں کہ ابن تیمیہ جو کچھ کہتا ہے کیا ساری باتوں کو مانتے ہو؟ نہیں مانتے۔ جیسے ہندوستان میں ایک صاحب ہیں، ان کی ایک بات کو بہت اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بھارت کے مثلا مجاہد ہیں اور یہ اور وہ، لیکن ان کی ساری باتوں کو نہیں مانتے، جہاں سے اپنے اوپر زر پڑتی ان کو نہیں مانتے۔ تو ابن تیمیہ نے یہ نظریہ دے دیا، اس ابن تیمیہ کی ساری باتوں کو بھی نہیں مانا، ایک مختصر سی ایک اسپیشل اس کا ایک پورشن ہے جو مان لیا۔ سوال پھر وہی کہ اس کو کیوں مان لیا؟ سوال تب بھی قائم ہے کہ آخر ابن تیمیہ نے 1263، آج کتنا ہے، آلموسٹ 900 سال ہو گئے، 800 سال، تو یہ 750 800 سال میں ابن تیمیہ نے جب اپنے زمانے میں بات کی تب تو کوئی قبر نہیں ٹوٹی، آج کے زمانے میں 700 سال کے بعد ہی قبر کیوں ٹوٹی؟ یا آج کے زمانے میں محمد ابن عبد الوہاب کی باتوں کو فالو کرنے والے مل جاتے ہیں، ابن تیمیہ کے زمانے میں اس کو فالوور کیوں نہیں ملے؟ سوال سمپل سے، ابن تیمیہ نے جب یہ بات کی تھی تو اس زمانے میں علماء موجود تھے،
ابن تیمیہ نے یہ بات پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں کی، اور محمد ابن عبد الوہاب کی جو گفتگو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے درمیان۔ ایک مشہور آتھر ہیں پاکستان کے، مشتاق احمد یوسفی، ہندوستانی ہی تھے، وہ چلے گئے ادھر۔ انہوں نے کہا کہ آج کا زمانہ یہ ہے کہ اگر آپ پان کھا کر تھوک دیجئے اور غور سے اسے دیکھنے لگیے تو 10 لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ کچھ تو ہے یہاں۔ معاملہ بس یہی ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے، ایک معمولی سا نظریہ آپ اٹھائیے، آپ کو 10 فالوور اس کے ملیں گے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس تحقیق کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کراس چیک اور پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں بھی ان روایتوں کا تذکرہ کروں گا کہ اگر وہ روایتیں ہمارے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں، خصوصاً اہل سنت زیادہ اس سے گرست ہیں، ہم سے زیادہ وہ پریشان۔ عام ایک سنی بیچارے کے سامنے یہ روایتیں پیش کر دی جاتی ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو لگتا ہے ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے ایزان کرام۔ لیکن اب میں ایک ایک روایت عرض کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو کیسے غلط طریقے سے پروجیکٹ کر کے ایک وہ چیز کی جو حرام نہیں ہے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ ایک سر بات پڑھتے ہیں محمد والے توجہ سے سنیے گا۔ تو پہلی چیز، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی بلڈنگ، سمپل سی بات ہے، اسلام آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے سے ہانکنے کے لیے نہیں آیا، صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ جس سے آپ کے اوپر یا انڈیویجولی یا سوسائٹی کے اوپر کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے، ورنہ بقیہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ علم اصول کا بنیادی قاعدہ ہے کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر وکل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام۔ ہر چیز پاک ہے جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے، اور ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ تو قبریں بنانا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو آج سے شروع ہو گئی، نہیں، پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ لہٰذا اب آپ کو اس کی حرمت کی دلیل لانی پڑے گی، تب آپ اس کو ڈیمولش کر سکتے ہیں، اس کے پہلے آپ اس کو ڈیمولش نہیں کر سکتے۔ غور فرمائیے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ جو قبریں توڑی گئیں، اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیں 1920s میں سلطنت عثمانیہ کے بعد کون برسر اقتدار آیا؟ وہی آل سعود، اور ان کے ساتھ کون تھا؟ محمد ابن عبد الوہاب کی ٹیچنگ۔ یہ دو چیزیں جب ملی، اس کے پہلے 1263 سے لے کر 1920 تک آلموسٹ 750 سال ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی نہیں ملتا جو یہ کہے کہ قبریں گرا دینی چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے زمانے میں قبریں بنائیں گے، اس کے بعد معتصم اور متوکل روایتوں میں ملتا ہے کہ زین القبر باحجار، پتھروں کے ذریعے قبر کی تزئین کی باقاعدہ، دوسری تیسری ہجری کی بات، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک قبۃ الزرقاء بنایا گیا، یعنی پیلے رنگ کا۔ اس کے بعد یہ جو گرین آپ دیکھتے ہیں قبۃ الصخرہ جس کو کہا جاتا ہے، قبۃ الخضرا یعنی گنبد خضرا جس کو آپ سنتے ہیں کہ ہرے رنگ کا گنبد، یہ گنبد یہ خضرا ان عثمانیوں نے بنایا، اس کے پہلے نیلے رنگ کا تھا۔ تو نیلے پیلے اور کالے سے بحث نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مسلمان علماء کے سامنے ہو رہی تھیں، لیکن کسی نے کوئی ایک لفظ نہیں کہا۔ اب اس کے بعد زمانہ آتا ہے انگریزوں کا، اور انہوں نے باقاعدہ ایسے اورینٹلسٹ پیدا کیے ہیں کہ جو ہم سے اور آپ سے زیادہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں سے ذرا غور فرمائیے، بہت سخت چیز ہے۔ قرآن مجید میں ایک چیپٹر ہے غریب القرآن والحدیث، قرآن کے وہ الفاظ اور حدیث کے وہ الفاظ جو عربی نہیں ہیں یا جو نامانوس ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس پورے پرٹیکولر سبجیکٹ میں سب سے امپورٹنٹ کتاب اور سب سے بڑی کتاب کہ جس کو ریفر کیا جاتا ہے ہر ایک آرٹیکل میں، وہ لکھنے والا کون ہے؟ آرتھر جیفری، ایک نان مسلم۔ قرآن مجید میں وہ الفاظ جو عربی نہیں ہے، اس کے اوپر سب سے بڑی کتاب ایک اورینٹلسٹ نے لکھی۔ غور فرمائیں، ہماری اور آپ کی روایتوں کے اوپر ہم اتنا غور نہیں فرماتے، یا ہمارے ہاں جو مستند روایتیں اس کے اوپر غور و فکر ہو گیا، کافی ہے، اسی کے اوپر عمل کرنے کا۔ لیکن وہ جب آتا ہے تو وہ ویک پوائنٹس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ لارنس آف عربیہ کس بات کے لیے آیا تھا عرب میں؟ وہ ہوا میں باتیں کرنے نہیں آتا۔ اگر وہ صرف اس کا نام ٹی ای لارنس ہوتا تو ٹی ای لارنس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس کو اپروول کس بات پہ ملا؟ کہ وہ آپ کے قرآن کو آپ سے زیادہ جانتا تھا۔ تو آج ہمارے درمیان اگر یہ باتیں پھیل جاتی ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ سمپل سی بات ہے، ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کے اندر حرمت کا کوئی پہلو نہ مل جائے۔ ان کو بیٹھائیں، دو چیزیں یاد رکھیں، وہ ایک ڈال سے دوسری ڈال پہ جاتے ہیں۔ پہلے تو کہیں گے قرآن مجید روایت، آپ قرآن مجید اور روایت کی بات کرو تو کہیں گے عقل کی بات کرو تو کہیں گے روایت۔
بیٹھا کر ایک ساتھ کبھی دونوں باتوں پہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. انشاءاللہ آج دونوں باتوں پہ. عقل، کون سی عقل کہتی ہے کہ ایک بلڈنگ بنانا حرام ہے؟ کہاں سے تمہاری عقل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی مر جانے والے کے اوپر، اس کی قبر پر، ہندوستان والوں کے لیے سمجھنا تو بالکل آسان ہے کہ اس کی قبر پر بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی. اور اس کے بعد اگر آئیں روایتوں میں، عزیزان گرامی، روایتوں میں آپ کے جو مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ نے آپ کی انہی روایتوں کو اٹھا. 3 روایتیں، ایک روایت ام المومنین سے جن کا نام بڑا مشہور ہے، اور 2 روایتیں مولائے کائنات سے. بھائی انہی 3 روایتوں کے اوپر پوری بنیاد کھڑی ہے. اور یہ تینوں روایتیں ضعیف ہیں، لیکن ان ضعیف روایتوں کو پڑھا کس نے؟ اس مستشرق نے، کہ جو آپ کے دین کو آپ سے زیادہ جانتا ہے. اس کے بعد انہوں نے، اب میں جیو پولیٹیکل ایسپیکٹ چھوڑ رہا ہوں کہ آل سعود کو کیسے لا کر بٹھایا گیا، اور شریف مکہ نے کیسے غداری کی عثمانیوں سے، اور فرسٹ ورلڈ وار میں عثمانیوں کو جرمنز کے ساتھ دینے کی سزا کیسے دی گئی، وہ ایک اپنی جگہ ہے. لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو یہی چیز محمد ابن عبد الوہاب کی تعلیمات یا جنت البقیع کا انہدام اگر 20 برس پہلے ہو جاتا تو ہم ایک لمحے کو سوچ سکتے تھے کہ شاید اس فکر میں کوئی جان ہے. یا 20 سال کے بعد یہ کام ہو جاتا تب بھی ہم سمجھ سکتے تھے کہ اس فکر میں کوئی جان پائی جاتی ہے. لیکن عزیزان گرامی، ادھر آل سعود برسر اقتدار آئے، اور ادھر آل سعود کے پیسے سے، یعنی ایک حکومت کے پیسوں پر ایک نظریہ پروان چڑھتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نظریہ جو کسی حکومت کے پیسوں پر پروان چڑھتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو الرٹ ہو جانا ہے. اب ایک سلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد. تو 3 باتیں غور فرمائیں. ایک، حکومت کے پیسوں سے پلنے والا نظریہ ہمیشہ ڈوبیس ہوتا ہے، اور یہ نظریہ وہی ہے. دوسری چیز، قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، سیرت مسلمانان میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بدعت ہے. نہیں، یہاں پر بدعت آپ کا توڑنا ہے. قبر کا بنانا بدعت نہیں ہے، قبر کو توڑنا، بنی ہوئی قبر کو توڑنا بدعت ہے. لہٰذا آپ ایک نیا عمل کر رہے ہیں، آپ کو اپنے عمل کی دلیل لانی پڑے گی. عزیزان گرامی، تو سب سے پہلی روایت کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، یہ ام المومنین والی روایت، کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے. اتخذوا قبر انبیائہم مسجد، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، یعنی اس پر عبادتیں کیا کرتے تھے. اب ان کی مسجد ہماری والی مسجد تو ہو نہیں سکتی، لہذا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کہ اس کے اوپر عبادت کیا کرتے. اس کو بھی پورے تم تراق کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ نقل کیا گیا کہ چونکہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی سارے مزارات کو توڑ دینا چاہیے. عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں خود. سب سے پہلے ان کے الفاظ کے اوپر انہوں نے جو ڈنڈی ماری ہے، روایتوں میں کیسے چوری کی جاتی ہے. اب اگر یہی اتنا لفظ کوٹ ان کوٹ اگر کوئی آپ کے سامنے پیش کر دے اور آپ کو حوالہ دے دے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے. لیکن عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک ضمیمہ ہے، ایک جملہ اور ہے، کانو یصلون الیہا یا علیہا، کہ وہ مسجد عبادت کی جگہ بنا لیا تھا، اور کیا کرتے تھے؟ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اس چیز کو وہ نہیں بیان کرتے. جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ خدا بند عالم لعنت کرے یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اب وہ یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے. اور فرما رہا ہے تو روایت سے جو چیز ڈرائیو ہوتی ہے آپ وہ بیان فرمائیں. روایت میں ہے کہ خدا بند عالم لعنت کرے یہود و نصارہ کے اوپر، حالانکہ میں اس پر ابھی آؤں گا، لعنت کرے کہ وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس لعنت کے ضمن میں ہمارا کون سا عمل آئے گا؟ ہمارا نماز پڑھنا آئے گا یا ہمارا بلڈنگ بنانا آئے گا؟ سمپل سی بات ہے، نماز پڑھنا آئے گا. لیکن انسان گرامی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس روایت کے بنیاد پر، لیکن اتنا غور و فکر کون کرے گا؟ وہ انسان جو مستشرق ہے، اس کا ایک ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم ایک نیا نظریہ بھیج کر رہے ہیں، آپ کو اس کے فیور میں روایتیں لانی ہیں. تو اس نے جمع کر کے 3 روایتیں دے دی کہ یہ سب سے بیسٹ ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ کاؤنٹر نہیں ہونے والا ہے. کاؤنٹر کب ہوگا؟ کہ جب سامنے والے کے پاس بھی اتنی دولت ہو. آپ غور فرمائیں
سمپل سی چیز ہے آج کے زمانے میں. آپ غور فرمائیں, دنیا آتنکواد کے خلاف ہے, ٹیررزم سے سب پریشان ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اہل بیت کی تعلیمات کے مقابلے میں وہ تعلیمات کی جو ٹیررزم کا گڑھ ہے, جن کی بنیاد پر ٹیررزم پھیلتا ہے, جو کہتے ہیں کہ ہر مشرک کی گردن مار دینی چاہیے, چاہے وہ کچھ کر رہا ہو چاہے کچھ نہ کر رہا ہو, کافر عربی ہو یا کافر معمولی ہو, ہر مشرک جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا, محمد رسول اللہ نہیں کہتا, یا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کوئی بھی شرک آمیز عمل انجام دیتا ہے, اس کا خون مباح ہے. یہ تعلیمات دنیا میں زیادہ بیان کی جا رہی ہیں. انجم چودھری لندن میں بیٹھ کر IS کے لیے بھرتی کر رہا ہے, علل اعلان, اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں. کس لیے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے لوگ ریکروٹ کیے جا سکتے ہیں تو میں بھی لندن کی سڑکوں پہ اور اسکاٹ لینڈ میں بھرتی کر سکتا ہوں, کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نظریے میں بہت دین پایا جاتا ہے, اس کے نظریے میں بہت اچھائی پائی جاتی ہے, نہیں. جو چیز ان کی جیو پولیٹکس کو سپورٹ کرتی ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لہٰذا آج کے زمانے میں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ IS کو US اور امریکہ یا اور یورپ نے بنایا ہے, اسلام کے دشمنوں نے بنایا ہے. لیکن جب محمد ابن عبد الوہاب کی بات آتی ہے تب آپ کو اس میں انگریزوں کا ہاتھ نظر نہیں آتا, جبکہ واضح طور پر ان کا ہاتھ ہے. ان کو عثمانیوں کو باہر کر کے وہاں پر ایک تھیوریٹیکل حکومت بٹھانی تھی. اور یاد رکھے گا, یہ جو تھیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے پاس مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنے نظریے سے چپک کر رہنا پڑتا ہے, ورنہ جس دن آپ اپنے نظریے میں ہلکے ہوئے چاہے غلط ہو, حکومت آپ سے سوال کرے کہ بھائی آپ اسی بنیاد پر تو آئے تھے. جتنی بھی تھیوکریٹک حکومتیں ہیں آپ دیکھ لیجئے, وہ اپنے نظام میں بہت سخت ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں وہ اپنے نظام میں ذرا سا ہلکے ہوئے, حکومت کہے گی اسی بنیاد پر تو آپ آئے تھے. تو محمد ابن عبد الوہاب کی تعلیمات پر ایک حکومت آ تو گئی, لیکن اب اس کو برقرار رہنے کے لیے کچھ دکھانا تھا, کچھ کرنا تھا. لہٰذا انہوں نے مزارات بقیع اور بعض صحابہ کے مزارات کو منہدم کر دیا, زمین کے برابر کر دیا. انہی ضعیف روایتوں کا سہارا لیتے, کوئی ایک انسان ان سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم کس بنیاد پر کر رہے ہو, یہ تو پہلے سے چلا رہا ہے. لہٰذا اب آپ کے پاس جب تک حرمت کی دلیل نہ آ جائے, کسی چیز کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے, آپ نہیں توڑ سکتے. لیکن ایسا نہیں کرنا, وہی بات گھوم پھر کے آیا, پیسہ اور طاقت. ایسا نہیں ہے کہ سرزمین سعودی عرب میں سب کے سب ان کے حمایتی تھے, نہیں, بیچارے تڑپ رہے تھے. اہل سنت بھی پریشان تھے, 80% سے زیادہ لوگ اس انہدام کے خلاف تھے, لیکن کچھ نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہندوستان میں اس فکر کے سپورٹرز موجود تھے. اس سے پہلے, سعودیوں کے آنے سے پہلے, ایک مدرسہ 1863 میں بنا تھا دیوبند میں, آلموسٹ وہی لوگ تھے. ان کے خلاف بڑی دلچسپ بات ہے, امام احمد رضا خان نے بڑا قیام کیا 1897 کے آس پاس. انہوں نے ایک بڑا فتویٰ جاری کیا کہ یہ سب کے سب شیطان کا لشکر ہے, ٹھیک ہے, دھیان دیجیے گا. اور کہا کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے, یہود و نصارہ کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے. اتنا وہ تپے ہوئے تھے ان کے عمل پر, وہابی فکر کے اوپر, کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے, یہود و نصارہ کے ہاتھ کا حلال ہے. وہ تو پہلے آلریڈی حلال ہے, سمپل سی بات ہے. انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ لوگ سوال کریں کہ یہود و نصارہ, تو میں پہلے ہی کہہ دوں کہ ان کا حلال ہے, ان کا حرام ہے. تو جب یہاں پر آؤٹریج ہوا تو لوگوں نے خط لکھا, ایک مفتی سہارنپوری کر کے تھے, اب میں ممبر پہ نام نہیں لینا چاہتا کہ مسئلہ ہو, لیکن جو چیز فیکٹ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں بغیر نام لیے, یا آپ کسی سے پوچھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اس میں کسی ریسرچ اور حوالے کی ضرورت نہیں. تو یہاں سے علماء نے ایک خط لکھا سعودی عرب میں کہ آپ کے یہاں سے ایک سوچ آ رہی ہے کہ رسول اللہ نعوذ باللہ مر گئے اور رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے, اور وہ تو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں. سمپل سی بات ہے, جب آپ مزاروں کو ڈھائیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو اس کی بیک پہ کچھ کہنا پڑے گا. یہ کہہ دیا مر چکے ہیں, تو جب وہ مر چکے ہیں تو رسول اللہ کیسے زندہ ہے, تو وہ بھی مر چکے ہیں. مجبوری یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک غلط بات کہتے ہیں, ایک جھوٹ بولتے ہیں, تو اس جھوٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بھی مر چکے ہیں. یہاں سے علماء نے, اہل سنت کے علماء نے لکھا ان کو کہ آپ کے یہاں سے یہ فکر آ رہی ہے, کیا ایسی ہے؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا. اب انہوں نے اپنے جو باس کو لیٹر لکھا وہ آپ کو مل جائے گا, حسام الحرمین. یہاں سے انہوں نے وہ خط لکھا اور اس خط میں لکھا
کہ ہم پیغمبر اسلام کو زندہ مانتے ہیں اور ان کی وہ زندگی اسی دنیا جیسی ہے. غور فرمائیں, لوگوں میں کیا پریچ کر رہے تھے کہ رسول اللہ مر گئے لہٰذا ان سے نہیں مانگنا چاہیے. اور جب خط لکھا ان کو اپنے باسز کو, تو چونکہ وہاں سے گرفت علماء زیادہ تھے ان کے اہل سنت کے, تو ان کو لکھا کہ نہیں ہم رسول اللہ کو زندہ مانتے ہیں اور بالکل اسی دنیا کی طرح زندہ مانتے ہیں. کسی بھی اہل حدیث اور وہابی سے جو جنت البقیع کی تعمیر کا مخالف ہو, حتیٰ کہ بعض نے کہا رسول اللہ کی قبر کو بھی گرا دینا چاہیے. معراج ربانی کا قول اگر آپ کو یاد ہو, آج سے 15 سال پہلے اس نے کہا تھا جب وقت آئے گا رسول اللہ کا روضہ بھی گر جائے گا. یعنی ان کی مکاری کی حد یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس کو بھی گرا دینا چاہیے, لیکن خوف ہے, ڈر کے مارے مصلحتاً نہیں گرا. تو نے کہا رسول اللہ مر چکے. لیکن یہ کیا ہے, لکھتے ہیں کہ رسول اللہ زندہ ہیں اور اسی دنیا کی طرح زندہ ہیں. کبھی کسی اہل حدیث کو پکڑیں, وہابی کو پکڑیں, وہابی اور اہل حدیث دونوں ایک ہی ہیں, فرق صرف فقہ کا ہے, ورنہ عقائد میں دونوں ایک ہیں. بریلوی الگ ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث ایک طرف ہیں عقائد میں. کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مولا کائنات زندہ نہیں ہے لہذا ان سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے, معصومین زندہ نہیں لہذا ان سے سوال نہیں کیا جانا, ٹھیک ہے, تو تم رسول اللہ کی زندگی کا کون سے ثبوت پیش کر سکتے ہو کہ رسول اللہ زندہ ہیں؟ اگر اس دنیا کی طرح زندہ ان کو مانتے کون سا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں. تو عزیزان گرامی, ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بحث کرنے آتا ہے تو اس کو بھی اپنے اس کنکلوژن کے علاوہ کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے. اس کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ قبریں بنانا شرک ہے, توجہ چاہتا ہوں, زیارت پہ جانا شرک ہے, قبروں پہ کچھ مانگنا شرک ہے, اس کو اتنا بتا دیا گیا. اب آپ کے سامنے وہ یہ جملہ دہرا دیتا ہے یا کوئی روایت عرض کر دیتا ہے, تو چونکہ ہمیں بھی کچھ نہیں پتہ ہے تو ہم کو لگتا ہے یار صحیح تو کہہ رہا ہے, غور فرما رہا, کیونکہ بات دل کو لگتی ہے. اب میں ان تینوں روایتوں پر آتا ہوں اور اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ کتنا بڑا دھوکہ آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں بر محمد والے غور فرمائیے گا. میں پھر ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ مجلسیں بار بار نہیں پڑھی جاتی. سب سے پہلے قرآن میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا, اور شریعت کس سے بنتی ہے؟ قرآن سے. سب سے پہلے قرآن ہے, اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے. وہ بھی پیغمبر اسلام کے ارشاد سے شریعت نہیں بنتی ہے جب تک کہ وہ قرآن مجید کو. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ میری حدیث کو قرآن کے پیمانے پر ماپنا, جو قرآن کے مطابق اسے لے لینا, اور جو قرآن کے مخالف ہو اس کے بارے میں ریسرچ کرنا نہیں, اسے اٹھا کے دیوار پہ مار دینا. تحقیق کرنے سے وہ پیغمبر اسلام نے منع کیا. تو ان روایتوں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر قرآن مجید میں خداوند عالم قبر کے اوپر بنا کرنے کو یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو ممنوع نہیں قرار دے رہا ہے, تو پھر آپ کس بنیاد پر حرام قرار دے سکتے؟ بہرحال اب آئیں, دو الگ الگ چیزیں, ایک قبروں کے اوپر نماز پڑھنا اور ایک قبروں کے اوپر کوئی بنا بنانا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس یہ روایتیں ہیں, اور اس کے علاوہ اب سیرت پیغمبر اسلام سے یہ روایتیں ٹکرا رہی ہیں. 3 روایتیں جو کہتی ہیں کہ قبر نہیں بنانی چاہیے اور قبر کے طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. ایک روایت مولا کائنات, دونوں روایتیں مولا کائنات سے ہی ہیں. اس میں ایک میں مولا کائنات ایک انسان سے کہتے ہیں, وہ میں بھی عرض کروں گا کہ میں نے کسی قبر کو نہیں چھوڑا کہ جس کو برابر نہ کر دیا ہو. اور ایک روایت میں مولا کائنات کسی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر ساری قبروں کو برابر کر دو. یہ 2 روایتیں, اور ایک وہ جو میں نے پہلے عرض کر دی. یہ 3 روایتیں ٹوٹل, اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کے مقابلے میں روایت تو یوں ہی اس کی کوئی حیثیت نہیں. غور فرما. لیکن اب اگر ہم روایت میں آئیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, اور ان کی ہوشیاری یہ ہے کہ نماز کے سلسلے میں اور قبر کے اوپر کچھ بنانے کے سلسلے میں ان کا اسٹانس الگ الگ ہے. کبھی غور فرمائیں آپ, دونوں معاملے میں یہ الگ الگ ہیں. ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہے. جب تک آپ تفصیل میں نہ جائیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنے کے سلسلے میں اور قبر بنانے کے سلسلے میں ان کا نظریہ بالکل الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ قبر کے سلسلے میں ان کو بقیع کو منہدم کرنا ہے یا بقیع کے انہدام کو جائز ٹھہرانا ہے, جبکہ قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے سلسلے میں ان کو کچھ کرنا نہیں ہے. لہذا آپ غور فرمائیں, دونوں روایت, تینوں روایتوں میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. نہ آپ رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ آپ قبر کے اوپر کوئی بنیاد بنا سکتے ہیں. تو حرام دونوں چیزیں ہونی چاہیے نا. قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا بھی حرام ہونا چاہیے, اور قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بھی حرام ہونا چاہیے. لیکن قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. وہ تو ہمارے یہاں بھی مکروہ ہے, ان کے یہاں, تمہارے یہاں کیوں مکروہ ہے؟ غور فرما رہے ہیں. اگر پیغمبر اسلام کی روایت میں
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت مشکل بات ہے. اگر پیغمبر اسلام کی روایت میں جس روایت کو آپ پیش کر رہے ہیں، قرآن میں تو کچھ نہیں، اسی روایت میں نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے اور اس قبر کے اوپر بنیاد رکھنا بھی مولا کائنات کی اس روایت کے مطابق کہ میں نے برابر کر دیا مطلب نہیں بنا دیا، تو دونوں چیزیں حرام ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بنیاد بنانا حرام ہے لیکن قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے منع بھی فرمایا ہے رخ کر کے نماز یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت کرے، یعنی ہمیں بھی نہیں کرنا. لیکن اوور آل پیغمبر اسلام کا جنرلائزڈ حکم یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین میرے لیے مسجد سجدہ کرنے کی جگہ اور پاک کرنے والی چیز قرار دی گئی ہے. لہذا اگر پیغمبر اسلام جنرل وے میں کہتے ہیں کہ زمین میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ ہے تو اس کا مطلب کہ قبرستان بھی سجدہ کرنے کی جگہ ہے. اب دو دلیلوں کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تعارض ادلہ، جمع ادلہ. دو دلیلوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ ایک میں جائز ہے اور ایک میں منع ہے. تو اگر جنرل وے میں پیغمبر اسلام نے کہا کہ نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور اس کے بعد ایک روایت آتی ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو قبرستان میں نماز پڑھنا زیادہ سے زیادہ مکروہ قرار دیا جا سکتا ہے، حرام نہیں قرار دیا جا سکتا. ورنہ وہ والی حدیث کا کیا کریں گے ہم؟ اس پر عمل نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. اور اتفاق سے کہ علم اصول فقہ شیعوں اور سنیوں کا ایک جیسا ہے. اخباری اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ سنیوں سے انہوں نے لیا ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے. لیکن ہمارا جہاں پر ہم ایک جیسے ہیں، اشتراک ہے اصول فقہ میں کہ دو دلیلیں اگر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں تو جو مطلق ہے اس کو مقید تو کیا جا سکتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. لہذا پیغمبر اسلام نے اگر مطلقاً کہہ دیا کہ نماز پڑھنا ہر جگہ جائز ہے تو قبرستان میں بھی جائز ہے. زیادہ سے زیادہ ہم مکروہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جائیے قبروں کی بنیاد کے اوپر. اگر پیغمبر اسلام نے، پہلی بات تو پیغمبر اسلام سے روایت نہیں، اگر مولا کائنات نے کسی قبر کو گرا دیا، دوسری طرف پیغمبر اسلام قبروں کو نہیں گرا رہے ہیں، تو ان دونوں کو ملا کر جو حکم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کو بنانا مکروہ ہو سکتا ہے، حرام نہیں ہو سکتا. ایک سلوات پڑھ دے بر محمد والے میں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے. کیوں؟ یہاں پر یہ اپنے علم اصول فقہ سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ پوچھا کہ جن روایتوں میں قبر بنانے کے بارے میں منع کیا گیا ہے، دیکھیں پیغمبر اسلام سے براہ راست وہ حکم نہیں ہے، مولا کائنات کی طرف منسوب ہے، تو انہی روایتوں میں نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے کہ نہ پڑھی جائے. اب عزیزان گرامی، ہمارے یہاں قبر کا حکم کیا ہے؟ قبر کا حکم اور نماز پڑھنے کو ہمارے یہاں دونوں چیزیں مکروہ ہیں، یعنی ٹوٹی ہوئی قبروں کو خدا پسند کرتا ہے. لیکن یہ فرق اولیاء الہی، انبیاء الہی کی قبروں میں اور عام قبروں میں فرق کرنا. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ان روایتوں کو دیکھیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو حکم دیا کہ جا کر اس شہر میں ساری قبروں کو برابر کر دو، اسی ماحول میں پیغمبر اسلام نے انبیاء کی قبروں کو ڈیمولش کرنے کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب کہ فرق ہے. اور خود خداوند عالم اپنے بعض بندوں میں فرق ہے. مثلا عبادتوں میں خداوند عالم کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، مومنین سے خداوند عالم نے ان کے نفس اور مال کو خرید لیا ہے تاکہ انہیں جنت دی جا سکے. یعنی بعض مومنین ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، کس کے لیے؟ جنت پانے کے لیے. اور ایک مشہور آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انہی لوگوں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضی خریدنے کے لیے. پھر خداوند عالم جبرائیل اور میکائیل کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین پر اور علی کے طلبوں سے اپنے رخسار کو مس کرو اور مبارکباد دو. حل بک یا علی ابن ابی طالب، کہ مبارک ہو اے ابن ابی طالب، فقط باہ اللہ بک علی ملائکۃ السماوات، خداوند عالم تمہارے ذریعے عرش کے ملائکہ پر فخر کر رہا ہے. تو یہ دونوں میں فرق کس بنیاد پر آیا؟ کیونکہ ایک عام انسانوں کی گفتگو ہے، دوسری ولی اللہ کی گفتگو ہے. خداوند عالم کا ولی اگر زندگی میں اس کا حکم الگ ہے تو موت کے بعد بھی اس کا حکم الگ ہوگا. جیسے خداوند عالم نے جناب ابراہیم کے بارے میں وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم
کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو اپنے کعبے کے درمیان رکھ کر نماز پڑھنا ہے۔ عزیزان گرامی، اب کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن نے حکم دیا ہے لہٰذا، تو عزیزان گرامی قرآن کیا کسی بھی چیز کا حکم دے دیتا؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ جناب ابراہیم کو میرے ساتھ خدا مان لو، خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل آج سے میری خدائی میں میرے شریک ہیں، نہیں۔ تو قرآن مجید نے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کسی بھی چیز کا حکم دے گا، نہیں، قرآن مجید ایک کرائٹیریا سیٹ کر رہا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر جانے کے بعد خداوند عالم کی یاد سے وہ چیز تمہیں غافل کر رہی ہے تب حرام ہے، لیکن اگر کسی چیز سے خداوند عالم کی یاد میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک بنانا۔ اب یہاں سے ہم اپنے ائمہ تحریم کے مزارات پر آتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ بات تھی کہ ان جنرل مکروہ ہے، زیادہ سے زیادہ جو فیصلہ دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ مکروہ ہے، قبروں کے اوپر کچھ بنانا مکروہ ہے، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا قبرستان ہے مکروہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ شرک ہے، حتیٰ کہ نماز حرام بھی ہوگا تو اس سے بھی وہ شرک نہیں ہوتا۔ کسی عمل کا باطل ہو جانا اس عمل کے شرک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا اگر میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں تو نماز باطل ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے۔ مثلا میں اگر اذان فجر کے بعد کچھ کھانا کھاتا رہوں تو حرام ہے کھانا، لیکن یہ فعل حرام شرک نہیں ہے۔ تو اگر مثلا آپ کے بقول مسجد کی طرف یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یا قبر سے مانگنا یا قبر کے اوپر کچھ بنانا حرام بھی ہو تب بھی یہ شرک کیسے؟ کوئی ضرور نہیں کہ ہر فعل حرام شرک ہو۔ شرک آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ شرک کیا چیز۔ انشاءاللہ توسل والی مجلس میں عرض کروں گا شرک کس کو کہتے ہیں، یعنی آپ اللہ کی قدرت میں کسی کو شریک بنائیں۔ اور جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں مشرکین ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ تھوڑی کہتے تھے کہ اللہ نے آپ کو جو طاقت دی ہے اس میں سے تھوڑا سا میرا بھی خیال کر لیجئے، اللہ نے آپ کے راستے پر چلنے کا جو اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، میں بھی آپ کے راستے پر نہیں۔ وہ ایک سیپریٹ اینٹی مانتے تھے مشرکین اس بت کو کہ اللہ کچھ نہیں ہے، یہی ہے جو کچھ ہے۔ تو شرک کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ کا شریک بنائیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی قبر پر جاپ جائیں، اگر وہ چیز آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے تو یقیناً شرک ہے، حرام ہے، آپ نہیں جا سکتے اس کی طرف۔ لیکن ڈیمولش تب بھی نہیں کر سکتے آپ، یعنی کسی بھی قبر پر جا کر کچھ لوگ اللہ کے علاوہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ ہے، بالکل کھلم کھلا شرک۔ کسی قبر پر جا کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں، یہ حرام کام ہے، بالکل شرک ہے، بالکل۔ پہلے تو میں نے عرض کر دیا کہ ہر حرام کام شرک نہیں ہوتا ہے، لیکن حرام بھی ہے شرک بھی ہے، اس کے باوجود آپ اس کو نہیں گرا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو منع کریں گے وہاں جانے سے۔ لیکن اگر لوگ نہیں مان رہے ہیں اس کے باوجود بھی وہ شرک کیے جا رہے ہیں تب آپ اس کو ڈیمالش کر سکتے ہیں۔ انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں جو لوگ آگے آ کر باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ پہلی بات تو یہ ثابت کرو کہ وہاں پر جا کر کوئی اللہ کو بھولتا ہے۔ ہمارے ہاں تو وفاتی میں زیارتیں ہیں، مثلا اڈو امام کی زیارت کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی صلیت لک ورکعت لک وسجدت لک، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی 2 رکعت، تیرے لیے رکوع کیا، تیرے لیے سجدہ کیا، لأن الصلاۃ والرکوع والسجود لا يجوز الا لک، کیونکہ نماز، رکوع اور سجدہ جائز نہیں ہے مگر تیرے علاوہ۔ سبحان اللہ بحمد اللہ، یہ سارے الفاظ شرک ہیں یا توحید کا سرچشمہ ہے؟ یہ وہ الفاظ ہیں کہ ایک انسان اگر بازار میں گھوم رہا ہے تو شاید اس کو اللہ نہ یاد ہو، لیکن اگر اس زیارت کے آداب میں یہ جو جملے شامل ہیں ان کو پڑھ لے انسان تو اللہ کی طرف زیادہ نزدیک ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان قبروں کی زیارت کو حرام قرار دینا چاہتے ہیں، شرک قرار دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر جا کر انسان اللہم انی صلیت لک کی گردان کر رہا ہے، جہاں پر جا کر ایک انسان کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر یہ شرک ہے تو پھر بازاروں میں چلنا پھرنا بھی انسان کا شرک ہو جائے گا، آپ کا اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانا بھی شرک ہو جائے گا۔ کہ اگر انی صلیت لک شرک ہے تو پھر سب کچھ شرک ہے۔ جانیے ایک صلوات پڑھ دے بار محمد وعلی محمد۔ تو اولیاء خدا
اور عام قبروں میں فرق ہے. ہمارے ہاں عام قبروں کی طرف نماز اگر بیچ میں کچھ حائل نہیں ہے تو مکروہ ہے. حتیٰ کہ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے شرک کے علاوہ بھی. اور اس کے علاوہ اگر آپ شرک کر رہے ہیں پھر تو نماز بھی باطل ہے، بلکہ نماز پڑھنا ہی حرام ہے. اگر ایک انسان اس نیت سے پڑھے کہ مثلا، حالانکہ نماز پڑھتے ہوئے کون شرک کر سکتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے کوئی کسی اور کو خدا مان سکتا ہے؟ الگ ہی مسئلہ چل رہا ہے. عزیزان گرامی، شرک اگر مثلا کربلا جا کر یا نجف جا کر ایک انسان کہتا ہے یا مولا آپ میرے خدا ہیں، تو کون کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں؟ کون کہتا ہے کہ یہ کام حرام ہے؟ بالکل. لیکن کربلا جا کر ایک انسان اگر اللہ سے قریب ہو رہا ہے تو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. خداوند عالم کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو جو ان کی تعظیم کرتا ہے، جو اس کی تکریم کرتا ہے، وہ خداوند عالم سے زیادہ قریب ہے. اس وجہ سے کیونکہ اعدلوا، خداوند عالم فرمایا کہ خداوند عالم سے کون زیادہ قریب ہے؟ تقوی والا. ٹھیک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ قریب اللہ سے کون ہے؟ تقوی والا. تو اگر قبروں پر جا کر انسان متقی ہو رہا ہے تو الٹیمیٹلی وہ قریب بھی اللہ سے زیادہ ہوگا. تو عزیزان گرامی، اگر قبروں پر جا کر انسان کے تقوی میں کمی آئے تو پھر آپ کا اعتراض بالکل ویلڈ ہے. لیکن تم اپنی شرک آمیز کتابوں میں بیٹھ کر سر کھپانے کے بجائے کاش ایک بار کربلا کی زیارت کر لو تو تمہیں بھی یہ توفیق حاصل ہو جائے کہ کربلا پہنچنے والا انسان اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کربلا سے دور رہنے والا اللہ سے بھی دور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھتے بار محمد و آل محمد. نمازیں اب اس سلسلے میں عزیزان گرامی کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. مثلا ہر درگاہ پہ 4 افراد کھڑے ہیں، یہ تو آپ کا کرم ہے اور یہ تو آپ کی عطا ہے. اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن عزیزان اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں سے اس کو وہ سامنے لاتے ہیں کہ دیکھو یہ قبر پر کھڑے ہو کے یہ دعا مانگی جا رہی، اور اس کی بیک پر اللہم انی صلیت لک چھپ جاتا ہے. لأن الصلاة والرکوع والسجود لا يجوز الا لک. ان قبر پرستیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. ہم یہ بیان نہیں کر پاتے کہ ایک عام انسان جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ شاید کم عبادتیں کرتا ہو، لیکن صحن مولا کائنات میں انسان کی عبادتوں کی شان اور بڑھ جاتی ہے. وہ انسان اور سجدے کرتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں تم ایسی قبریں لاؤ، ہم خود آ کر وہاں زیارت اور نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے کہ جہاں پر اللہ زیادہ یاد آتا ہو. پہلے ایسے قبریں تو پیدا کرو، اور قبریں چھوڑو، پہلے ایسے انسان تو پیدا کرو کہ جن کو دیکھ کر خداوند عالم کی یاد آتی ہے. تو جس کی زندگی میں اسے دیکھ کر اللہ زیادہ یاد آتا ہوگا، موت کے بعد اسی کی قبر کو دیکھ کر بھی اللہ زیادہ یاد آئے. تو عزیزان گرامی، اگر کرائٹیریا شرک ہے، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا معیار ہے، اگر اسی پر دنیا ایک ساتھ ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ چلے کربلا، ہمارے ساتھ چلے سامرہ، ہمارے ساتھ چلے نجف، اور اس کے بعد ہم اسے دکھائیں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں. آپ ان سے قرآن کی بات کرو تو حدیث پہ، حدیث کی بات کرو تو عقل پہ، عقل کی بات کرو تو پھر کہیں گے نہیں ایسا نہیں. تو عزیزان گرامی، قرآن، سیرت علماء، روایات، تینوں چیزوں سے جنت البقیع کا منہدم کر دینا جائے، واجب تو چھوڑیے، فعل حرام نہیں ہے یہ نہیں ثابت کر پائیں گے. براہ راست یہ چیز حرام ہے کہ ان اولیاء ایک خدا کے مزار کو آپ منہدم کر دیں کہ جہاں پر جا کر خداوند عالم کی یاد میں انسان اور زیادہ منہمک ہو جاتا ہے، خداوند عالم سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ خود سوچیں، جناب ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کی یاد میں آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کس کی تعظیم کرتے ہیں؟ کیا جناب اسماعیل کی؟ نہیں. حتیٰ کہ اس دمبے کی بھی تعظیم آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی ایسے واقعے کی یادگار ہے کہ جس واقعے میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا. اور تو دمبے میں کچھ نہیں ہوتا، بکرے میں کیا ہوتا؟ کچھ نہیں، لیکن آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی، اگر یہ عقل کی بنیاد پر بھی فیصلہ کرنا چاہیں اور ظاہرین نجف و کربلا کی طرف ایک نظر دوڑا لیں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ شرک کرنے والی عبادت گاہیں اور ہوتی ہیں، اور جہاں سے توحید کا سرچشمہ لے کر انسان اٹھتا ہے وہ عبادت گاہیں کچھ اور ہوتی ہیں.
اب وہ دوسری 2 روایتیں اس میں چونکہ راویوں کے نام زیادہ ہیں لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کیسے آپ کی آنکھ بچا کر روایتوں میں ہیر پھیر کر کے آپ کے سامنے حکومت کی مدد سے ایک پورا نظریہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، جبکہ آپ اس سے 2 منٹ گفتگو کریں تو آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد والے محمد۔ سب سے پہلی روایت کہ جس میں پیغمبر اسلام سے مولا کائنات کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے مجھے بھیجا کہ جا کر توڑ دو، اور میں نے آ کر پیغمبر اسلام سے فرمایا کہ لم ادا بہا وطنا الا کسرتو ولا قبرا الا سویتو۔ بخاری مسلم تقریباً تمام بزرگ ساری کتابوں میں یہ روایتیں ہیں، باب تسویت القبر یعنی قبروں کو برابر کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ روایت ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام سے جا کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک بھی قبر، ایک بھی بت ایسا نہیں، وسنن اللہ کسرتو، کوئی بھی بت ایسا نہیں جس کو میں نے نہ توڑا، اور کوئی بھی قبر ایسی نہیں کہ اللہ سویتو، کوئی قبر ایسی نہیں جس کو میں نے برابر نہ کر دیا۔ اس کے سلسلے میں 2 آج کے زمانے کے بزرگ علماء ہیں، ناصر الدین البانی جن کو شیخ البانی کہا جاتا ہے، اہل حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے معاملے میں بہت بڑا نام ہے، 99 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا اور کیا نام ہے ان کے استاد اسحاق مدنی صاحب، ان کے کلام میں البانی، شیخ البانی کا تذکرہ بار بار سنیں تو ناصر الدین البانی وہی ہے۔ اور ایک ہیں شعیب الارنبوط، یہ سیریا کے ہیں، 2016 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے احمد ابن حنبل کی مسند جو ہے اس کے اوپر 40 جلدوں میں اس کی تعلیق لکھی۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یعنی شیخ البانی نے بھی اس کو ضعیف شمار کیا، اور شعیب ارنبوط انہوں نے بھی 40 جلدوں میں مسند ابن احمد حنبل پہ کام کیا، اور ان کا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جب اہل سنت کو یہ بات نہیں پتہ ہے تو ہمیں کہاں سے پتہ ہے؟ 2 جملوں کی چیز ہے، یہ 2 بڑے بزرگ، کوئی کاش جا کر ان سے پوچھے کہ وہ البانی کہ جس کے اوپر آپ فخر کرتے ہو کہ ہماری روایت کی تنقیح کرنے میں اور علم رجال میں وہ مانا ہوا نام ہے شیخ البانی، تو جو سب سے بڑا نام ہے علم رجال کا، تمہارا کہنا ضعیف ہے، اور شعیب الارنبوط جو 40 جلدوں میں کام کرنے میں ضعیف ہے۔ ایک جملے میں یہ روایت اپنی سرے سے گر جاتی ہے، دوسری روایت اسی سے ملتی جلتی ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ 8 راویوں کے نام ہیں اس میں، جس میں سے صرف 4 قابل غور ہیں۔ سفیان ثوری، نام شاید آپ نے سنا ہو پہلے، حبیب ابن ابی ثابت، ابی وائل، وکیع، ٹھیک ہے، اور حیاج اسدی۔ حیاج اسدی 8 میں سے 4 کے نام میں نے عرض کر دیے، ٹھیک ہے، بقیہ 4 اتنے امپورٹنٹ نہیں۔ ابن حیاج اسدی، حیاج اسدی کہتا ہے کہ مجھ سے مولا کائنات نے فرمایا کہ الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ، کیا میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ دھیان سے سنیے، حیاج اسدی کہتا ہے کہ مجھ سے مولا کائنات نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا؟ کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی ایک بت، تمثال کہتے ہیں بت، اور اس کے علاوہ فوٹو وغیرہ کو بھی جو بھی کیریکیچر ہوتا ہے، چاہے وہ پورٹریٹ ہو یا اس کا اسٹیچو ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی تمثال کو مت چھوڑنا مگر ایک اسے ڈھا دو، اور کوئی بھی قبر مشرف یعنی جس کو اونچی کر دیا، ٹھیک ہے، شرف المجلس یعنی آگے آ کر بیٹھنے کو، اونچی چیز کو کہتے ہیں شرف، کہتے ہیں اونچی چیز کو، مشرف یعنی اونچی بلڈنگ، مگر ایک اس کو برابر کر دینا۔ اور فرما رہے ہیں اب راویوں کے بارے میں جانے سے پہلے اس کے الفاظ پر 1 منٹ کے لیے آپ غور فرمائیں۔ اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ 3 روایتیں، ایک وہ یہود و نصارہ والی، ایک مولا کائنات والی جسٹ ابھی گزری، اور ایک یہ۔ لفظوں سے لگتا ہے کہ یہ واقعہ مولا کائنات کے دور خلافت کا ہے، اور فرمان مولا کائنات کیا کریں، کیا میں تجھے ایسے کام پہ نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا؟ اس کا مطلب کہ مولا کائنات فل پاور میں ہے اپنے، تب تو کسی کو بھیج رہے ہیں، اور جس جگہ بھیج رہے ہیں اب 2 چیزوں سے خالی نہیں۔ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے، مولا کائنات کسی کو بھیج رہے ہیں، حیاج اسدی کو، اور کہہ رہے ہیں کہ
میں اسی کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا. کوئی قبر ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو برابر نہ کر دو، اور کوئی بت ایسا نہیں ہو جس کو تم توڑ نہ دو. دو چیزوں سے خالی نہیں. یا تو مولا کائنات کسی کافر ملک میں بھیج رہے ہیں، کسی کافر شہر میں اس کو بھیج رہے ہیں، یا کسی مسلمان شہر میں بھیج رہے ہیں. اگر کسی کافر شہر میں بھیج رہے ہیں، یہ طے ہو گیا کہ مسلمان قبروں کے اوپر عمارت کو نہیں توڑا جا سکتا. اور اگر کسی مسلمان علاقے میں بھیج رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ہم بعد میں شرک کر رہے ہیں، مولا کائنات کے پہلے آنے والے حاکم سب سے بڑے مشرک تھے. اور فرما رہے اگر مولا کائنات کے زمانے میں کسی مسلمان علاقے میں کوئی قبر بنی ہوئی بچی ہے اور مولا کائنات اس کو توڑ رہے ہیں، تو آپ کو ہمیں مشرک ماننے سے پہلے اپنے ان بزرگان کو سب سے بڑا مشرک ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں طاقت رہتے ہوئے بھی اس کو منہدم نہیں کیا. تو اس کا مطلب کہ مولا کائنات نے اس کو نہیں بھیجا تھا. اور یہ روایت گڑھی ہوئی ہے. گڑھی ہوئی کیسے؟ اب ان کے جو بزرگ علماء ہیں، مثلا سب سے مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء، ذہبی کی جو کتاب ہے، اس میں سیرتیں، سیرت کی جمع ہے سیر. اعلام یعنی بڑے بڑے نام، نبلاء یعنی نبیل کہتے ہیں پرومیننٹ لوگ، عام طور پر نجیب یعنی پاک سیرت لوگ یا پاکیزہ نسل کے لوگ، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سیرتیں لکھی گئیں. ذہبی نے امام ذہبی کہا جاتا ہے. اور فرمایا ذہبی کہتے ہیں کہ یہ انسان مدلس تھا. اس میں جو راوی وکی ایک چار میں سے ایک نام ہے وکی کا. وکی کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں کہ یہ مدلس تھا. تاریخ مدینہ تو دمشق جلد 63 پیج نمبر 99. ابن عساکر میں نے عرض کیا تھا حافظ ہیں. 80 جلدوں میں صرف دمشق کی تاریخ اس بندے نے لکھی. اور حافظ بہت سارے نہیں ہوتے ہیں، گنے چنے مسلمانوں میں حافظ ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں انسان، اس زمانے میں، پرانے زمانے میں حافظ کس کو کہتے تھے؟ جس کو قرآن کے ساتھ 30,000 روایتیں متن اور سند، ورڈنگ اور ٹیکسٹ اور چین کے ساتھ یاد ہوتی تھی، اس کو حافظ کہتے تھے. اسی لیے گنے چنے آپ حافظ ابن حجر مکی، ابن حجر اسقلانی، جلال الدین سیوطی اور ابن عساکر ٹائپ کے کچھ حافظ ہیں. تو اس میں سے ایک حافظ ابن عساکر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان مدلس تھا. مدلس یعنی باتوں کو ملانے والا، نقل بالمعنی، سنا کچھ کہہ دیا کچھ. امام شافعی تدلیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ التدلیس اخو الکذب، تدلیس کذب کا بھائی، جھوٹ کا بھائی. التدلیس اشد من الزنا، باتوں کو مکس اپ کرنا زنا سے زیادہ سخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَلَأَنْ أَسْقُطَ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبٌّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدَلِّسَ، اگر میں آسمان سے گر پڑوں یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں روایت میں تدلیس کروں. تو یہ انسان وکیع مدلس تھا. اس کے بعد سفیان ثوری اور حبیب ابن ابی ثابت کے بارے میں ملتا ہے. یہ اسی سیر اعلام النبلاء اور میزان الاعتدال فی نقد الرجال، یہ علم رجال کی ایک بہت مشہور و معروف کتاب ہے. اب ان کو توفیق ہوتی نہیں کہ اپنی کتابوں اٹھا کر پڑھیں. ان 4 راویوں کے بارے میں، 4 میں سے وہ ابن حیاج اسدی کو آپ نکال دیجئے، بقیہ 3 کے بارے میں کہ کوئی مدلس ہے، کوئی نقل بالمعنی کرتا ہے، اور کوئی مولا کائنات کا مخالف ہے. سنن نسائی میں سیوطی نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کا سب سے بڑا مخالف تھا ابی ثابت، یعنی یہ جس نے نقل کیا ہے مولا کائنات. کانا عثمانی یقع فی علی، عثمانی تھا اور مولا کائنات کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں مشہور کرتا رہا. تو ایسے لوگوں سے روایت لے کر آپ نے، اور یہ باتیں جو خود آپ کے علم رجال کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یا تو انسان شراب خور ہے، یا تدلیس کرتا ہے، یا مولا کائنات کا دشمن ہے. ایسے لوگوں سے انسان روایتیں لے رہا ہے. اور ناصر الدین البانی اور شعیب نے تو بالکل کہہ دیا کہ یہ روایت ضعیف. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ روایتیں کہ جو نہ عقل کے معیار پر اتر رہی ہیں، مولا کائنات کسی کو بھیجیں گے 3 خلافتوں کے بعد کہ بلڈنگ ڈھا دو، اور مولا کائنات کے پہلے والے کسی خلیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے، ماننے والی بات نہیں. حتیٰ کہ آج کے زمانے کے جو بزرگ علماء ہیں جن کے اوپر ان کی ساری علم حدیث اور رجال ٹکا ہوا ہے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے روایت. اس ضعیف روایت کی بنیاد پر اگر کسی مزار کو ڈھا دیا جائے تو عزیزان گرامی
مزار کی یاد منانے والے سے سوال نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ یاد کیوں منا رہا ہے. مزار ڈھانے والے سے سوال کیا جانا ہے اس نے ایک حرام کام کس بنیاد پر انجام دیا. ورنہ آپ کو سیرہ مسلمین میں جتنے مسلمان ہیں, جتنے مسلمان علماء ہیں, سب کو آپ کو مشرک ماننا پڑے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ قرآن میں ایسا کوئی حکم ہے, نہ روایتوں میں ایسا کوئی حکم ہے. روایتوں بھی ڈائریکٹ مولا کائنات ہے, اور ان 8 راویوں میں سے 4 عدم اعتماد والے ہیں. اس پہ کبھی آپ کسی کو بحث کرتے ہوئے نہیں پائیں گے. من کنت مولا فہذا علی مولا کے بارے میں آپ پوری کتابیں لکھ دیں گے اس کی صنعت کے بارے میں, لیکن اس روایت پہ آپ کا مخالف کبھی ایک لفظ نہیں بولے گا. جیسے بعض اوقات ہمارے دوست مذاق میں کہتے ہیں کہ 70,000 علماء قتل کیے جائیں گے, اس روایت کا حوالہ کوئی نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو بڑے بھائی ہیں, خصوصاً وہ لوگ کہ جو انہدام جنت, وہ بڑے بھائی بھی نہیں کہنا چاہیے, بہت چھوٹی تعداد ہے ان کی, لیکن چونکہ پیسہ ہے, بیکنگ ہے, تو لگتا ہے کہ بہت بڑی آواز ہے. جیسے خود ہندوستان میں سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان, ایک چھوٹی سی مائنارٹی ہے, لیکن چونکہ بیک اپ اچھا ہے, پروپیگنڈا مشین ان کے ساتھ ہے, پیسہ ہے ان کے پاس, تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں. چھوٹے سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انہدام جنت البقیع درست ہے, صرف پیسے کے بنا. ایزان گرامی, میں نے تقریباً ساری چیزیں کمپلیٹ کر دی. اب ایک اور جملہ اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل. سب سے پہلے قرآن میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے, لیکن جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہے شرک کرتا ہے, وہ ایسے کانفیڈنس سے بولتا ہے جیسے قرآن میں لکھا ہوا. پیغمبر اسلام سے کوئی روایت نہیں ہے, بلکہ اس کا الٹا ہے. جو اللہ کے لیے الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے کہیں بھی نماز پڑھی میرے لیے خداوند عالم نے زمین کو مسجد قرار دیا, یعنی کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, اور پاکیزہ کرنے والی چیز قرار دیا. پیغمبر اسلام سے اس کو الٹی روایت. مولا کائنات سے جو روایت ہے اس کو ان کے علماء, جدید علماء, کوئی پرانے نہیں, وہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عقل بھی کہتی ہے کہ جب تک کوئی چیز بدعت نہ ہو اسے حرام نہیں قرار دیا جا سکتا, بلکہ بدعت تو قبروں کو توڑنا. اس کے بعد ایزان گرامی, بس آخری بات, میں اپنی گفتگو تمام کسی بھی عنوان سے جنت البقیع کو منہدم کرنا, اور ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں نے مخالفت کی, اہل سنت نے بھی مخالفت کی اس کی, کہ یہ کون سا کام کر رہے ہو جب تک شرک ثابت نہ ہو جائے. پہلی بات تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا ثابت کر سکتے ہیں, ایک باطل عمل ثابت کر سکتے ہیں. قبروں پہ زیارت کرنے کو باطل عمل, باطل عمل ہونے سے یا حرام عمل ہونے سے وہ شرک نہیں ہو جاتا. شرک بھی اگر ہو جائے تو آپ لوگوں کو روکیں گے, اس بلڈنگ کو نہیں توڑ دیں گے. مثلا آپ کے گھر پہ میں آ کر کہوں کہ اے میرے اللہ کے گھر مجھے کچھ دے دے, تو مجھے روکا جائے گا, یہ نہیں کہ آپ کا گھر توڑ دیا جائے گا. ہاں, اگر اتنی پبلک آنے لگے کہ گھر توڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو, تب جا کر اس کو ڈیمولش کر دے. یہ سارے اسٹیپس بائی پاس کر کے ڈائریکٹ آ کر کہتے ہیں کہ شرک, اور چونکہ ہم خود نہیں پڑھے ہوتے ہیں کہ شرک کیا ہے اور شرک کیا نہیں, لہٰذا ہم پریشان ہو جاتے ہیں. عزیزان کرام, ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے میں. تو خداوند عالم کے حکم کے مطابق قبروں سے یا کسی بھی چیز سے اگر خداوند عالم زیادہ یاد آتا ہے تو اس کی تعظیم کرنا ہمارے لیے واجب, اور اس کی تعظیم خداوند عالم کی تعظیم. ورنہ بکرے کی تعظیم کرنا, دمبے کی تعظیم کرنا کسی قسم کا کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کسی بکرے کی تعظیم کرتے ہیں, دمبے کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ یاد آتا ہے, لہذا جہاں بھی اللہ زیادہ یاد آتا ہے, حتیٰ یہ کہ اگر آپ دیکھیں دعائے ندبہ میں مولا کائنات کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, اکثراً اس میں خداوند عالم سے مربوط ہے, کہ خداوند عالم کے ذکر کو باقی رکھیں. لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. 2-5 منٹ شاید ایکسٹرا ہو جائے, معذرت, کہ خداوند عالم کے معاملے میں مولا کائنات کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو وہ افراد کہ جنہوں نے خداوند عالم کے نام کو زندہ رکھا, کہ جن کی بارگاہ میں جا کر انسان خداوند عالم کو اور زیادہ یاد کرتا ہے, ان کو لا کر, اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے مثال کر لی, خداوند عالم نے اولیاء کی مثال دی ہے, جناب ابراہیم کی مثال دی ہے قرآن مجید میں, اس کو مسجد کی جگہ, حتیٰ ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا, جزو طواف قرار دیا گیا. اس کے باوجود اگر ایک انسان کہتا ہے کہ ان قبروں کو ڈھا دیا جانا چاہیے, تو عزیزان گرامی, نہ وہ قرآن کو مانتا ہے, نہ وہ روایت کو مانتا ہے, نہ وہ عقل کو مانتا ہے, بلکہ وہ سرے سے دشمنی اہل بیت میں غرق ہے. اور پیغمبر اسلام نے مستند حدیث ہے فرمایا تھا کہ اے علی لا یحبک,
الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی تمہیں دوست نہیں رکھے گا مگر یہ کہ مومن، اور تم سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا مگر یہ کہ منافق۔ عزیزان گرامی، بس گفتگو میں نے تمام کی کہ آج کتنی مصیبت کا عالم ہوتا ہے اگر کسی کا گھر گرا دیا جائے۔ سنتے ہیں نا خبروں میں، ہندو مسلم کی بھی قید نہیں، اب تو سب کے گرنے لگے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے گھر گرنے کی ویڈیو دیکھ کر، آپ کا دل کیسے پریشان ہوتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اگر کسی کے گھر گرایا جا رہا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ دوبارہ گھر بنا لے گا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ دوسرے کسی علاقے میں جا کر سکون سے رہ جائے، لیکن ہماری انسانیت، ہمارے اندر کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ کسی کے گھر کو اجاڑا نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس شہزادی سلام اللہ علیہ کے مزار کو جب اجاڑا جا رہا ہوگا تو پیغمبر اسلام نے کس دل سے اس منظر کو دیکھا ہوگا۔ تمام مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب بھی کہیں باہر جاتے تھے سب سے پہلے در سیدہ پہ سلام کرتے تھے، اور جب کہیں سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے در سیدہ پہ سلام کرتے تھے۔ اس در سیدہ پر جانے کے وقت بھی اور آنے کے وقت بھی سلام کرتے ہوئے، سلام کرنے والے پیغمبر کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب در سیدہ پر لوگ آگ اور لکڑی لے کر آئے ہوں گے، یا جب در سیدہ کو بالکل زمین کے برابر کیا جا رہا ہوگا۔ ایک مشہور شعر ہے، کسی اہل سنت شاعر کا شعر ہے، کسی درگاہ کے اوپر لکھا ہوا میں نے دیکھا تھا کہ کیا نبی کی آل کی ہی تربتیں ویرا رہیں جب کہ ان کے پیرووں کے مقبرے ہوں شاندار۔ آج ہندوستان میں جتنے بھی مزارات ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ کہے جاتے ہیں، سب کا شجرہ آپ اٹھائیں، سب کے سب علوی ملیں گے آپ کو، سب کے سب سادات ملیں گے، یعنی انہی کی اولاد میں موجود ایک انسان، اس کے مزار کو بھی لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے مزار پر جا کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اس کے مزار پہ بھی لوگ دھوپ نہیں آنے دینا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ شہزادی سلام اللہ علیہ کہ جس کو پیغمبر اسلام کہتے ہوں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں کی حیثیت رکھتی، کیوں؟ کیونکہ رسول کو سکون ملتا ہے۔ وہ فاطمہ کہ جس کی آغوش میں، کہ جس کی چادر میں، کہ جس کے گھر میں پیغمبر اسلام کو سکون ملتا ہو، اس شہزادی کی قبر آج بھی دھوپ میں ہے، کیونکہ دشمنان علی و بطول سے یہ سایہ دیکھا نہیں گیا۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قبر فاطمہ کے اجڑ جانے پہ آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ ہم بتاتے ہیں ہمیں کیوں تکلیف ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بس آخری فقرہ آزادارو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پہلے میں ایک جملہ عرض کر دوں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے شیخ صدوق نے کہ جب بھی تم حج کرنے جایا کرو تو اپنے حج کو مکمل کیا کرو ہماری جدہ کے مزار کی زیارت کے ذریعے، ائمہ طاہرین کے مزار کی زیارت کے ذریعے۔ تو عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، یہ روایت کیوں مولا نے ارشاد فرمائی؟ اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے جدا ہو رہے تھے تو 3 مقامات ایسے تھے کہ جن کی زیارت امام حسین علیہ السلام نے کی ہے۔ ایک نانا کا مزار، ایک بھائی کا روضہ اور ایک ماں کی تربت۔ تینوں مقامات کی امام حسین علیہ السلام نے زیارت کی، اور انداز بالکل الگ تھا۔ اپنے نانا کے مزار کی طرف گئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، اور جب اپنے بھیا کی تربت کی طرف گئے تو اپنے انداز قدم سے ایسے چل رہے تھے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام بے چین ہو۔ نانا کی مزار پہ بھی گئے، اپنے بھیا کی تربت پہ بھی گئے۔ ایک مزار پہ جا رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہیں، دوسرے مزار پر قدم تیزی سے بڑھا رہے ہیں، لیکن جب اپنے ماں کے روضے کی طرف گئے، اجرکم اللہ، ساری تاریخیں لکھتے ہیں تو حسین ایسے دوڑ رہے تھے جیسے ایک کمسن بچہ اپنے ماں کی آغوش کی طرف جا رہا ہو۔ اجرکم اللہ، یہ وہی سیدہ ہے، یہ وہی قبر زہرا ہے کہ جہاں کبھی پیغمبر اسلام کو سکون ملا کرتا تھا، جہاں کبھی امام حسین ایک بچے کی طرح دوڑ کے جایا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ، آج اگر ہم اپنے رخسار کو اس قبر سے مس کر دیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اے مولا، ہم تو آپ کے غلاموں کے غلام ہیں، اگر آپ کو اس قبر پہ سکون ملتا تھا تو ہائے آپ کے چاہنے والوں کے اگر آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اجرکم اللہ، امام حسین قبر سیدہ پر گئے اور اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا۔
اپنے رخساروں کو قبر سیدہ سلام اللہ علیہا سے مس کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے اماں آپ نے اس حسین کے لیے کبھی اپنے بندے کفن کھول دیے تھے، آج حسین آپ کی تربت سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے، کیا حسین کو رخصت نہ کریں گی؟ ایک آواز آئے میرے لال، قبر سیدہ ویران ہو جائے گی، سیدہ کو قبر میں چین نہ ملے گا، بس آخری منزل عزادارو جناب سیدہ نے اپنی قبر چھوڑ دی، حسین تنہا نہیں تھے، جہاں جہاں حسین گئے شہزادی سلام اللہ علیہ چلتی رہی۔ شب عاشور امام حسین نے اپنے ایک صحابی نافع ابن حلال کو اپنے ساتھ لیا اور میدان کربلا میں ایک ایک قتل گاہ دکھانی شروع کر دی۔ اے حلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا برابر کا بھائی عباس مارا جائے گا، اے حلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جوان لال علی اکبر اپنی ایڑیاں رگڑ کر سرزمین کربلا پہ مجھے داغ جدائی دے جائے گا، اے حلال یہ وہ مقام ہے جہاں پر میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کروں گا اور اسے تیرے سے شعبہ سے سیراب کیا جائے گا۔ اسی اثنا میں امام حسین ایک نشیب کی طرف آئے، اے حلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تمہارا مولا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شمر کے کند خنجر سے ذبح کیا جائے گا، اے حلال یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میں اپنی ماں کی آغوش میں میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی۔ اسی اثنا میں امام حسین نے ملاحظہ کیا کہ حلال آپ کی آواز کو نہیں سنے، کہا اے ابن نافع کیا تم میری آواز کو نہیں سن رہے ہو؟ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک جملہ کا مولا میں جب سے اس نشیب میں آیا ہوں ایک دکھیاری ماں کے رونے کی آواز آتی ہے، اے مولا اب تک تو میں نے آپ کی آواز کو سماعت کیا لیکن جب سے اس نشیب میں آیا ہوں ایک دکھیاری ماں کی آواز آتی ہے، اے میرے لال حسین میں نے تیرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا ہے، میں نے تیری قتل گاہ کو آمادہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رزن بقضائه وتسليما بأمر الله بحق زهرة وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع في أمر معبود محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، میرے معبود ہمیں اور زیادہ اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیقات عنایت فرما، میرے معبود ہم جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو برطرف فرما، میرے معبود ہم جو حاجت مند ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، میرے معبود تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے کہ قبر حضرت زہرا اور قبر ائمہ طاہرین کو تعمیر کرنے کے وسائل مہیا فرما، میرے معبود انشاءاللہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم اپنی نگاہوں سے قبر سیدہ سلام اللہ علیہ کو تعمیر ہوتے ہوئے مشاہدہ کر لیں، میرے معبود ہم جو بیمار ہوں بیمار کربلا علیہ السلام کے صدقہ بھی شفا کامل و عاجل عنایت فرما، میرے معبود ہم جو مرحوم ہو چکے ہیں خصوصاً بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جبار ائمہ طاہرین علیہ السلام عنایت فرما، میرے معبود تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے کہ فرزند زہرا یوسف زہرا وارث اعظم حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تاجیل فرما، اور جب حضرت کا ظہور ہو تو ان کے مخلص غلاموں اور دوستوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا حسین